اچھا بتاؤ کیا کیا سارا دن؟ اس نے اپنا منہ خشک کیا اور تولیہ دوبارہ اسسٹینٹ پر لٹکاتے ہوئے اس سے سوال کیا۔ کرنا کیا تھا؟ تمہیں نے تو نوٹ چھوڑا تھا کہ کچھ مت کرنا، تو میں نے کچھ بھی نہیں کیا، اس نے معصومانہ انداز میں کہا تو ہولے سے مسکرایا۔ روح افزا بنایا ہے؟ اس کے سوال پہ اس نے اس بات میں گردن ہلائی اور اسٹیل کے بڑے جگ پر سے ڈھکن ہٹاتے ہوئے اسے شربت دکھایا۔ اچھا، بیگ میں پیک فوڈ لایا ہوں، باقی انشاءاللہ صبح میں خود کھانا بنا کر جایا کروں گا۔ وہ میز پر بیٹھا اور اپنے بیگ سے کھانے کے پیک نکالتے ہوئے میز پہ بڑی پلیٹ میں رکھنے لگا۔ بیوی ہو تم میری؟ اس نے خوب گہری نگاہ سے اسے دیکھا۔ اس نے کرسی سیدھی کی اور اس کے سامنے آ بیٹھی۔ اس کے سوال پہ اس کی آنکھیں پھیل سی گئی۔ تمہیں کیا لگتا ہے مجھے کچھ آتا نہیں؟ نہیں، میں نے ایسا کب کہا؟ اس نے نبی میں گردن ہلاتے ہوئے کہا۔ تو پھر مقصد کیا ہے تمہارا یہ سب کہنے کا؟ اگر تم میرے لیے اتنا کر سکتے ہو تو میں کیوں نہیں؟ تو تم حساب چکانا چاہتی ہو؟ وہ زمانی انداز میں بولا۔ حساب؟ وہ طنز بھری نگاہوں سے اسے دیکھتے ہوئے مسکرائی۔ تم نے جو کچھ میرے ساتھ کیا ہے اس کا حساب لینا میرے بس میں کہاں؟ اس کے چہرے پہ آسودگی چھا گئی۔ اس کے الفاظ سن کر اس کے حواسوں پہ ہیبت طاری ہو گئی تھی۔ اس سے پہلے وہ کچھ کہہ پاتا، سائرن کی آواز سے اس نے فوراً سے گلاس میں روح افزا انڈیلا اور اس کے سامنے پیش کیا۔ بھلے ہی اس کے اندر میٹھا پانی کا شربت جا رہا تھا، لیکن اسے یہ شربت کسی زہر سے کم معلوم نہیں ہو رہا تھا۔ وہ بمشکل ہی اسے اپنے خلق سے اتار پایا تھا۔ اس کے دل میں صرف ایک ہی دعا تھی، یا اللہ، جانے انجانے میں جو گناہ مجھ سے ہوا اس کی تلافی میں میرے لیے آسانی پیدا کر دے۔ اور لو، اس نے اس کے ہاتھ میں موجود آدھ بھرے شربت کے گلاس میں مزید شربت ڈالنا چاہا۔ اس نے اشارتاً اسے منع کیا اور اس کے سامنے سے اٹھ کھڑا ہوا۔ اس کا ہر ایک عمل اس کے لیے پریشان کن تھا۔ شاویز جیسا خود غرض انسان کسی کے لیے کیسے سوچ سکتا ہے؟ میں نے تو اس سے کہا ہی نہیں لاہور جانے کا، تو اس نے… ابھی وہ سوچ ہی رہی تھی کہ شاویز نے اسے پکارا۔ نماز پڑھ لو پھر کھانا کھاتے ہیں۔ اس نے اپنی آنکھیں چپکائی اور اپنی جگہ سے اٹھی۔ کیا تمہاری شماز بھائی سے پھر سے بات ہوئی ہے؟ اس کے سوال پہ وہ جاتا جاتا رکا۔ میں نے تمہیں منع بھی کیا تھا کہ ان سے رابطہ نہ رکھنا۔ اگر تم میرے لیے کچھ کر سکتے ہو تو خود کرو، انہیں بیچ میں لانے کی ضرورت نہیں۔ اس کے لہجے میں شماز کے لیے حقارت واضح تھی۔ عید تک انتظار کر لو، اس نے سنجیدہ مزاجی سے کہا اور اس کی نظروں سے اوجھل ہو گیا۔ وہ تو اس کے سامنے سے چلا گیا، لیکن وہ ابھی تک اس کی باتوں کے حصار میں تھی۔ وہ شاویز جس کے لیے وہ کوئی معنی نہیں رکھتی تھی، آج اس کے دل میں اس کی اتنی پرواہ کیسے آ گئی؟ کہیں پھر سے تو وہ اپنے ہی وسوسوں سے خوف میں مبتلا ہو کر رہ گئی۔ اس کا اعتبار کہیں پھر سے مجھے… وہ بے انتہا الجھ چکی تھی۔ رات مزید گہری ہوئی تو وہ لاؤن سے کمرے میں آیا اور اس کے سامنے آ کر بیٹھ گئی۔ وہ موبائل پہ اپنا کام کرتا ہوا رکا اور اس کی طرف سوالیہ انداز سے دیکھنے لگا۔ کچھ چاہیے؟ وہ چپ رہی تو اس نے خود ہی سوال کیا۔ جواباً اس نے اس بات میں گردن ہلا کر اشارتاً ہاں میں جواب دیا۔ کیا چاہیے؟ اس نے پوچھا۔ موبائل، اس نے ذرا آہستگی سے جواب دیا۔ اس سے پہلے وہ اسے پھر سے موبائل مانگنے پہ تکرار کرتا، اس نے اس کے بنا پوچھے ہی وجہ بیان کر ڈالی۔ مجھے رمشا سے بات کرنا تھی، کانوکیشن کا پوچھنا تھا اس سے۔ اس نے موبائل پہ کلی MS وارڈ کی فائل کو بند کیا اور موبائل اس کے ہاتھ میں تھما دیا۔ اس نے اس سے موبائل لیا اور اس کے سامنے سے اٹھی۔ اس وقت کال کرنا مناسب ہوگا۔ اس کے سوال پہ وہ جاتے جاتے رکی۔ گھڑی پہ 1 بج رہا تھا۔ وہ سمجھ چکی تھی کہ اب اس سے موبائل واپس لے لیا جائے گا۔ اس نے مڑ کر اسے دیکھا۔ اچھا ٹھیک ہے، جاؤ بات کر لو۔ اس کے چہرے کے بدلتے زاویے کو وہ سمجھ چکا تھا۔ تبھی اس نے خود ہی اسے وہاں سے جانے کے لیے کہہ دیا۔ وہ باہر آئی اور کچن میں آ کر ایک سائٹ پر کھولی۔ اس نے کنٹیکٹ لسٹ کو ٹٹولا۔ وہ سرچ بار میں جنت لکھ کر بار بار سرچ کر رہی تھی، مگر اسے اس کا نمبر کہیں نہیں ملا۔ اب کہ اس نے جینی ٹائپ کیا، مگر پھر بھی کوئی نمبر اس کے سامنے نہیں آیا۔ وہ سر پکڑ کر رہ گئی۔ آخر کس نام سے سیو ہوگا اس کا نمبر؟ وہ اپنا سر کھجاتے ہوئے سوچنے لگی۔ آخر اس کے ذہن میں ایک اور ترکیب آئی، مائی لائف۔ اب کہ اس کے سامنے اٹلی کا نمبر نمودار ہوا، وہ سمجھ چکی تھی کہ یہی نمبر جنت کا ہوگا۔ اس نے تیزی سے سبز بٹن کو دبایا اور کال ملائی۔ ساتھ ساتھ وہ پیچھے دیکھ رہی تھی کہ کہیں وہ آ تو نہیں رہا۔ بیل کوئی 3-4 مرتبہ ہوئی، مگر اس کی طرف سے کوئی جواب موصول نہیں ہو رہا تھا۔ اس کی بے چینی میں اضافہ ہونے لگا تھا۔ دوسری طرف وہ جہانگیر کے لیے کافی بنانے میں مصروف تھی۔ فون کی گھنٹی بار بار بجی تو وہ باگی باگی کچن سے بیڈ روم میں آئی۔ دوسری بیل پہ ہی اس نے فون اٹھایا۔ شاویز، اس کا نام اپنے فون کی اسکرین پر دیکھ کر اس نے تیزی سے سبز بٹن دبایا۔ اس کا کال ریسیو کرنا ہی تھا کہ اس کی جان میں جان آئی۔ جنت، اس نے سرداہ بھر کر اس کا نام لیا۔ مہر، تم کیسی ہو تم؟ وہ فوراً سے کچن میں آئی اور ابلتے پانی کا چولہا کم کرتے ہوئے پانی کو ڈھک دیا۔ کیسی ہو سکتی ہوں؟ وہ اداسی سے بولی۔ کیا مطلب؟ وہ کہاں ہے؟ اس نے بلا تاخیر اس کے بارے میں دریافت کیا۔ کمرے میں۔ اسے نہیں پتا کہ میں تم سے بات کر رہی ہوں۔ وہ جلدی جلدی بول رہی تھی۔ سب ٹھیک تو ہے؟ تمہارا سانس بھی پھولا ہوا ہے؟
اور تم دونوں آخر ہو کہاں؟ اس کی طرف سے ایک کے بعد دوسرا سوال کیا گیا تھا۔ جنت سب ٹھیک ہے اور ہم دونوں فیصل آباد میں ہیں۔ اس سے پہلے وہ کچھ اور بتا پاتی، اس کے ہاتھ کو زوردار کرنٹ لگا۔ اس نے جو ہی اس کے ہاتھ میں موبائل کھینچ کر اپنے ہاتھ میں دبوچا تو اپنے دوسرے ہاتھ سے اس کا دوسرا ہاتھ جارحانہ انداز سے کھینچا۔ اس کی طرف سے فون بند ہوا تو وہ گھبرا کر رہ گئی۔ ہیلو مہر، وہ بار بار بولی، مگر اس کی طرف سے فون بند ہو چکا تھا۔ تو یہ تم رمشا سے بات کر رہی تھی؟ اس نے موبائل اپنی پینٹ کی جیب میں رکھا اور اس سے بولا، میرا ہاتھ چھوڑو۔ اس نے اس سے اپنا ہاتھ چھڑوانا چاہا۔ تم غلط بیانی کیسے کر سکتی ہو میرے ساتھ؟ جنت سے بات کر رہی تھی نہ تو؟ وہ اس کے قریب آ کر بولا، ہاں تمہاری لائف سے۔ اس نے طنزآمیز لہجے میں جواب دیا تو اس سے چند قدم دور ہو لیا۔ بہر، کیا تمہیں 1% بھی میری کہی بات پہ ٹرسٹ نہیں؟ وہ اکساتے ہوئے بولا۔ نہیں۔ اس نے اس کے منہ پہ ہی صاف جواب دیا، میں جتنا چاہتا ہوں تم سے کم بات کروں، اتنا تم مجھے الجھا دیتی ہو۔ رمضان ختم ہونے میں کچھ دن باقی ہے، پھر کوئی نہ کوئی ترکیب سوچتا ہوں وہاں لے جاؤں گا تمہیں، لیکن تب تک تو تم۔ اس کی بات سن کر اس کی آنکھیں پھیل سی گئی۔ ترکیب؟ وہ جنجلائی، مطلب پہلے تم ترکیب سوچو گے پھر مجھے وہاں لے کر جاؤ گے؟ اس کی بات پہ وہ سر پکڑ کر گیا تھا۔ وہ اس کے سامنے سے ہٹا اور کمرے میں موجود ہوا۔ وہ بھی اس کے پیچھے کمرے میں آئی۔ تم مجھ سے نظریں نہیں چرا سکتے، میری بات کا جواب دو، آخر تمہیں کس بات کا انتظار ہے؟ وہ اس کے سامنے کھڑی اس سے باس پرس کر رہی تھی۔ اس کی آنکھوں میں چھپا غصہ دیکھ کر وہ منہ پھیر کر کھڑا ہو گیا۔ میں کسی سے بات نہیں کر سکتی، ٹھیک، لیکن جنت سے تو بات کر سکتی ہوں نا؟ وہ رونے والے انداز میں بولی۔ ٹھیک ہے، یہ لو پکڑو، شوق سے کرو بات۔ وہ پلٹ کر کھڑا ہوا۔ اس نے اپنی جیب سے موبائل نکال کر اس کے ہاتھ میں رکھا۔ وہ اس کے انداز پہ ہکا بکا رہ گئی۔ اس نے فون ہاتھ میں پکڑا اور اس کی طرف مانی خیز نظروں سے دیکھنے لگی۔ کرو فون اور بتا دو اسے کہ ہم کہاں ہیں، تاکہ قصہ ہی تمام ہو میرا۔ اس کی آنکھوں کے کنارے بھیگ چکے تھے۔ اس نے بوئے سکیڑ کر اس کے منہ سے ادا ہونے والے ہر لفظ کی تشریح چاہی۔ شماز بھائی سب جان چکے ہیں، وہ جان چکے ہیں کہ قصوروار میں ہوں۔ اس کی آواز کانپنے لگی تھی۔ اس کی اطلاع پہ اس کا منہ کھلا کا کھلا رہ گیا۔ جس رات تم ہسپتال تھی اس رات وہ سب جان چکے تھے۔ انہوں نے مجھے کال کی اور مارنے کی دھمکی دی۔ اس کی آواز براسی گئی۔ اس کی کہی ایک بات پہ اس کی آنکھیں کھلی کی کھلی رہ گئی۔ اس کی آنکھوں کے کنارے بھی بھیگ چکے تھے۔ اس نے گہری سرداہ بھر کر اسے دیکھا۔ وہ کچھ بھی بولنے سے قاصر تھی۔ مجھے مرنے کا خوف نہیں، خوف ہے تو اس بات کا کہ میری ماں، جس کی جھوٹی قسم میں تمہارے سامنے کھا چکا ہوں، اس کا کیا ہوگا؟ وہ بے ضبط بولتا جا رہا تھا اور وہ بنا کچھ کہے بس سنتی جا رہی تھی۔ کتنا بد نصیب ہوں نا میں بھی، بیٹے تو اپنی ماں پہ قربان جاتے ہیں اور میں نے اس کی آواز خلق میں ہی دب کر رہ گئی۔ اس نے چاہا کہ وہ اسے کچھ کہے مگر کیا کہتی؟ وہ جس شاوے سے بحث کیا کرتی تھی آج وہ اس کے سامنے اپنے ہر گناہ کا اعتراف کر رہا تھا۔ وہ اس کے قریب آئی اور اس کا ہاتھ پکڑ کر اسے بیڈ پہ بٹھایا۔ اس نے اسے بغور دیکھا جو نظریں جھکائے اس کے سامنے کھڑی تھی۔ تمہارے ساتھ بھی تو بہت بڑا ظلم کر دیا میں سچ میں ایسا نہیں چاہتا تھا۔ میں تو صرف تم سے شادی نہیں کرنا چاہتا تھا۔ اب کہ وہ چپ نہ رہ سکی تو پھر کیوں تم نے سچ قبول نہیں کیا؟ وہ حد درجہ تکلیف میں تھی، خود غرض ہو گیا تھا، نہیں جانتا تھا کہ تہمت لگانا کتنا بڑا گناہ ہے۔ اس کا دل خون کے آنسو رو رہا تھا۔ رات دن صرف اسی خوف میں گزارتا ہوں کہ مرنے کے بعد میری بخشش ہوگی بھی یا نہیں۔ اس کی حالت دیکھ کر اس کا دل بھی بھر آیا۔ تم بہت اچھی ہو مہر، بہت اچھی۔ برا تو میں ہوں، میں تمہارے قابل نہیں، بلکہ میں تو کسی کے قابل بھی نہیں۔ جنت، جسے میں نے اپنی جان سے زیادہ چاہا، میں تو اس کے قابل بھی نہیں تھا۔ میں بدلے کی آگ میں اس حد تک چلا گیا تھا کہ یہ سوچا ہی نہیں کہ کل کو میں خود بھی اس حال میں پہنچ سکتا ہوں۔ رات دن صرف اسی اذیت میں گزارتا ہوں کہ پتہ نہیں میرا خدا مجھے معاف کرتا بھی ہے کہ نہیں۔ وہ پوٹ کر رو دیا۔ اس نے چاہا کہ اس کے کندھے پہ ہاتھ رکھ کر اسے دلاسا دے سکے، مگر وہ کیسے اس شخص کو دلاسا دے سکتی تھی جس نے اسے بے سہارا کر دیا تھا؟ مجھے معاف کر دینا تم پلیز، وہ اس کے سامنے ہاتھ جوڑ کر بولا تو وہ اس سے چند قدم کو پیچھے ہو لی۔ اس کی آنکھوں میں آنسو بارش کی صورت بہنے لگے تھے جسے وہ اپنے دوپٹے کے کنارے سے بار بار صاف کر رہی تھی۔ اس کی حالت مزید خراب ہوئی تو اس نے فوراً سے پانی کا گلاس بھرا اور اس کے سامنے کیا۔ وہ جو اپنے دونوں ہاتھ اس کے سامنے جوڑے گڑ گڑا رہا تھا، اس کے ہاتھوں میں اپنے لیے پانی کا گلاس دیکھ کر مزید شرمندہ ہوا۔ اس نے پانی کا گلاس پکڑا اور اس کا ایک بوند بھرتے ہی اس کو دوبارہ پکڑاتے ہوئے مزید رونے لگا۔ اس کی یہ حالت مولانا صاحب کے سنے ہوئے بیان سے ہوئی تھی۔ رمضان ہی وہ واحد مہینہ ہوتا ہے شاید جس میں ہر مسلمان اپنے گناہ کبیرہ و صغیرہ کا ٹھیک طرح سے محاسبہ کر پاتا ہے۔ اس میں شیطان جو جکڑ دیا جاتا ہے، اور یہی حال اس کا بھی تھا۔ خود کو سنبھالو پلیز۔ وہ اس کے سامنے سے کچھ اور سننے کے انتظار میں تھا، مگر اس کے منہ سے وہ سب ادا ہی نہ ہوا۔ آخر کیسے وہ اسے کہہ سکتی کہ
میں نے تمہیں معاف کیا۔ خود پہ بھی تھا، ہر ظلم وہ کیسے بھول سکتی تھی؟ اس کی حالت دیکھ کر جہاں اسے سکون ملنا چاہیے تھا وہاں اس کی حالت اس کے برعکس تھی۔ اس کی حالت دیکھ کر اس کا دل بیسج کر رہ گیا۔ وہ کافی کے انتظار میں لان میں ٹہل رہا تھا۔ ہمیشہ رات کے اس پہر دونوں کل اسمان تلے موسم سے لطف اندوز ہونے کے لیے لان میں آ کر بیٹھے تھے۔ اس نے کافی کی فرمائش کر ڈالی تو وہ کافی بنانے کچن میں آ گئے۔ 15-20 منٹ سے اوپر ہو گئے تو وہ کرسی پر سے اٹھا اور گھر کے مرکزی دروازے سے لاؤنج میں داخل ہوا۔ جانے کہاں رہ گئی ہو، وہ اسے آواز لگاتا ہوا کچن میں داخل ہوا۔ جو ہی وہ کچن میں داخل ہوا تو اسے موبائل پہ بار بار کسی کو کال ملاتے ہوئے پایا۔ سب ٹھیک تو ہے جنت؟ جی۔ اس نے فون کو ایک سائڈ پہ رکھا اور اس سے بولی کافی مل جائے گی آج ہی؟ وہ شرارت بھری نظروں سے اسے دیکھ رہا تھا۔ جی میں لا رہی ہوں، آپ چلیے۔ اس کا انداز اسے ششپنج میں مبتلا کر گیا تھا۔ اب کہ اس نے اسے شکی نظروں سے دیکھا اور پھر سے بولا کوئی مسئلہ ہے تو تم مجھے بتا سکتی ہو؟ نہیں کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ اس نے زبردستی مسکرانے کی کوشش کی تو وہ گہری سوچ میں پڑ گیا۔ وہ ابھی تک اس کے رابطے میں ہے جہانگیر۔ اگر مجھ پہ یقین نہیں ہے تو آپ بے شک اس کی فون ڈیٹیلز چیک کر لیجئے۔ پاکستان آتے ہی سب سے پہلے اس نے سجیل کو کال کی ہے۔ اس نے اپنے سر کو جھٹکا اور اسے دیکھ کر نیم انداز میں مسکرا دیا۔ اس کے جاتے ہی اس نے شکر کا کلمہ پڑھا اور فون کو پکڑتے ہوئے سائلنٹ پہ لگا دیا۔ شکر ہے، ان کو پتہ چل جاتا تو کیا ہوتا؟ اس نے خود کلامی کی۔ اپنے شوہر کو میکے کی ہر بات سے دور رکھنے سے ہی عورت بستی ہے۔ میکے میں کیا ہو رہا ہے اور کیا نہیں، اس بات سے بھی زیادہ ضروری بات یہ ہے کہ آپ کے میکے میں ہونے والی بات سے آپ کا سسرال متاثر نہ ہو۔ جو عورت میکے کی ہر بات سسرال میں اور سسرال کی ہر بات میکے میں بتائے وہ کبھی نہیں بستی۔ اس کے ذہن میں اماں بھی کے کہے الفاظ گونجے۔ اسی بات کو ہی سوچتے ہوئے اس نے جہانگیر سے اپنی ہر بات کو دور رکھا۔ اگلی صبح اس نے سحری کے لیے سارے لوازمات میز پہ رکھے اور اس کا انتظار کرنے لگی۔ اس کے آتے ہی اس نے اس کے لیے کھانا پلیٹ میں نکالا۔ اس کا سارا دھیان اس پہ تھا، جس نے تو نہ اس کی طرف دیکھا اور نہ ہی اسے کوئی بات کی، بلکہ خاموشی سے سحری کی اور روزہ رکھنے کے بعد اس کے سامنے سے اٹھ گیا۔ اس نے نماز ادا کی اور جائے نماز طے کرتے ہوئے اس کی طرف دیکھنے لگی جو اس کے سامنے بیٹا قرآن پاک پڑھ رہا تھا۔ کافی دیر تک وہ اسے دیکھتی ہی رہی۔ جو ہی اس نے قرآن پاک کو سفید لحاف میں لپیٹا تو وہ اس کے پاس سے آ کر بیٹھی کہ شاید وہ اس سے بات کرے، مگر بے سود وہ اب بھی چپ تھا۔ اس کی خاموشی اسے عجیب لگی۔ اسے کیا لگتا ہے کہ میں اس سے بات کرنے کے لیے مری جا رہی ہوں؟ اس نے دل میں خود سے کہا، مگر حقیقتاً وہ اس سے خود بات کرنا چاہتی تھی۔ اس نے قرآن پاک الماری میں رکھا اور پھر اپنے کام پہ جانے کے لیے تیار ہونے لگا۔ وہ جانتا تھا کہ وہ سحری کے وقت سے ہی اس سے بات کرنا چاہ رہی ہے، لیکن اس نے اس کی طرف دیکھا تک نہیں۔ مجھے تم سے بات کرنی ہے۔ آخر اس نے اس سے بات کرنے کی جسارت کر ہی ڈالی۔ جواباً وہ خاموشی سے اپنے پاؤں پہ جوتے پہننے لگا۔ مجھے نمی بابی کی طرف چھوڑ دو گے پلیز؟ اس نے ملتجی نگاہوں سے سوال کیا۔ اب کہ اس نے آنکھ اٹھا کر اسے دیکھا۔ اوکے۔ اس نے ایک تھیلے میں اپنے کام کی چیزیں ڈالی اور باہر لاؤنج میں آ کر صوفے پر بیٹھ گیا۔ ابھی تو وہ شاید سو رہی ہو تو وہ فوراً کمرے سے باہر آ کر بولی، مجھے دیر ہو رہی ہے کام سے، تم تھوڑی دیر تک خود چلی جانا۔ وہ صوفے سے اٹھا اور دروازے تک آیا۔ شاویز، اتنی صبح آخر کس کام کے لیے جاتے ہو تم؟ اس کے منہ سے بے اختیار یہ سوال نکلا تھا۔ پورا رمضان اسے اس بات کا احساس ہی نہیں ہوا تھا اور آج وہ اس سے بڑی فکر مندی سے پوچھ رہی تھی۔ وہ پلٹا اور اسے مانی خیز نگاہوں سے ڈھونڈنے لگا۔ ان کے پلیٹ کا تو تمہیں پتہ ہی ہے، چلی جانا۔ اس نے اتنا کہا اور اس کے سامنے سے انن بنن غائب ہو گیا۔ آج پاکستان میں 29واں رمضان تھا۔ پورے 29 دن وہ پورا دن گھر میں اکیلے رہ کر تقریباً پاگل ہو چکی تھی۔ وہ آج اس صبح کے لیے کام جاتا تو شام کو واپس لوٹتا۔ تقریباً 2 گھنٹے کے بعد اس نے نمی کی طرف جانے کی تیاری پکڑی۔ اس کے ذہن میں اس کو لے کر کچھ سوالات تھے جس کا جواب وہ اچھے سے جانتی تھی کہ شاویز کے پاس کبھی نہیں ہوگا، اس لیے اس کا نمی کی طرف جانا ضروری ہو گیا تھا۔ نمی نے جو ہی دروازہ کھولا تو اسے اپنے سامنے پایا۔ واٹ اے گریٹ سرپرائز! وہ دروازے کے سامنے سے ہٹی اور اسے گھر میں داخل ہونے کے لیے جگہ دی۔ اچھا کیا تم آ گئی۔ وہ صوفے پہ بیٹھی۔ کیوں؟ یہ کیوں کہا آپ نے؟ اس نے اس کی زبانی بات کو سمجھنا چاہا۔ مارکیٹ تک جانا تھا، لیکن کس کے ساتھ جاؤں؟ محسن بھی بیزی ہے۔ کہنے لگے مہر بابی کے ساتھ جانا۔ تمہاری طرف آنا تو چاہ رہی تھی، پھر سوچا کہیں تم منع نہ کر دو۔ اس نے تفصیلی طور پر اسے آگاہ کیا تو وہ ہولے سے مسکرائی۔ نہیں، منع کیوں کرنا ہے بلا، چلو پھر چلتے ہیں، نمی نے خوشی سے کہا اور کمرے میں اپنا بیگ لینے چلی گئی۔ اچھا۔ وہ اپنے دل میں اٹھنے والے سوالوں کو دل میں بمشکل ہی دبائے بیٹھی ہوئی تھی۔ نمی نے اپنا بیگ کندھے پہ لٹکایا اور باہر آئی۔ چلو۔ بابی وہ اٹھی اور اسے پکارا۔ وہ پلٹی۔ کیا ہوا؟ بابی مجھے آپ سے کچھ کام تھا۔ وہ اپنے ہاتھوں کی انگلیاں کاٹتے ہوئے بولی۔ بابی آپ کا فون مل سکتا ہے مجھے؟ فون؟ مگر کس لیے؟ اس نے حیرت سے پوچھا۔ وہ بکلائی۔
دیکھو مہر، اس کے کہے ہوئے پر یقین رکھو، مجھے نہیں لگتا کہ تمہیں۔ اس سے پہلے وہ مزید بولتی، مہر نے اس کی بات کاٹی۔ بھابھی، میں بہت تکلیف میں ہوں۔ جو خود تکلیف میں ہو وہ کسی اور کو کیا تکلیف دے گا؟ وہ زخمی انداز میں مسکرائی۔ پھر فون کس لیے؟ کوئی نہیں ہے جس سے میں شیئر کر سکوں، ایک جنت ہی ہے جس سے بات کر سکتی ہوں، اور میں جانتی ہوں کہ ہم کہاں ہیں۔ اس بارے میں وہ کسی کو کچھ نہیں بتائے گی۔ لیکن شاویز نے تو کہتے کہتے وہ کوٹ کوٹ کر رو دی۔ مہر میری پیاری، نمی نے آگے بڑھتے ہوئے اسے گلے سے لگایا۔ اسے لگتا ہے کہ شماس بھائی اسے مار دیں گے۔ کیا اتنا آسان ہے کسی کو مارنا؟ اتنا بھی کیا کسی کا ڈر ہوا کہ اسے مجھ پہ بھروسہ نہیں؟ میرے ہوتے ہوئے شماس بھائی اس پہ ہاتھ ڈالے؟ امپاسبل۔ نمی نے اسے خود سے الگ کیا اور اس کے کہے ہوئے لفظوں پہ چونک اٹھی۔ اس کی بات سن کر نمی کے چہرے پہ حیرت کے آثار واضح ہوئے۔ بھابھی، میاں بیوی تو ایک دوسرے کا لباس ہوتے ہیں نا، تو کیا اسے میرا اتنا بھی احساس نہیں؟ میں اسے کچھ کہہ نہیں سکتی، کچھ شیئر نہیں کر سکتی، تو تم اسے اپنا شوہر تسلیم کر چکی ہو؟ اس نے خود ساختہ انداز میں پوچھا۔ میں کون ہوتی ہوں تسلیم کرنے والی؟ جب بھی میرے دل میں اس کے لیے جگہ بنتی ہے وہ مجھے ایسی مار مارتا ہے کہ میرے سارے زخم پھر سے تازہ ہو جاتے ہیں۔ اسے لگتا ہے کہ میں اس کی غلام بن کر رہوں۔ وہ کہے دن ہے تو میں دن کہوں، وہ کہے تو رات اور میں اسے رات مان لوں۔ لو میری توڑی نہ ہوئی ہے میری اس سے، جو ان سب چونچلوں کی امید کرتا ہے وہ مجھ سے۔ وہ بے لحاظ ہو کر بولے جا رہی تھی۔ نمی نے تھوڑا مسکرا کر اسے دیکھا اور پھر اس کی مزید بات سنتے ہوئے سنجیدہ ہوئی۔ میں جنت سے بات نہیں کر سکتی، اپنے گھر والوں سے بات نہیں کر سکتی، آخر کیا کروں؟ خود تو صبح صبح نہ جانے کہاں چلا جاتا ہے اور مجھے گھر میں اکیلا چھوڑ دیتا ہے۔ وہ سسکی بھر کر بولی، تمہاری اپنی ضد ہی تو تھی کہ تم الگ رہو۔ اس نے اسے اس کی کہی ہوئی بات یاد دلائی۔ ہاں، اور اس کی وجہ آپ کے شوہر ہیں محسن بھائی۔ اس کی معصومانہ بات پہ وہ قدرے تصرف سے مسکرائی۔ مہر، تم بھابھی ہی لگتی ہو ان کی، سو وہی کہیں گے نا، واٹ ایور۔ وہ بے نیازی سے بولی۔ خیر، تم نہیں جانتی کہ شاویز صبح صبح کہاں جاتا ہے؟ اس نے سوالیہ انداز میں پوچھا۔ نہیں، اس نے ذرا ہولے سے کہا اور پھر سوالیہ نگاہیں لیے اس کی طرف دیکھنے لگی۔ دوسری طرف وہ سڑک پہ موجود بجری کو ہتھوڑے سے توڑ رہا تھا۔ گرمی کی شدت کے باعث اس کے ماتھے کا پسینہ اس کی آنکھوں میں جا رہا تھا، جسے وہ اپنی کہنی سے صاف کر رہا تھا۔ تھوڑی دیر آرام کر لو، پہلے ہی تمہیں بخار ہو رہا ہے۔ محسن اس کے پاس آ کر بولا تو وہ کام کرتا کرتا رکا۔ نہیں، اگر روڈ کا کام شام تک مکمل نہ ہوا تو پیسے نہیں ملیں گے۔ کل ہو سکتا ہے عید ہو جائے، اور اس کے بعد مجھے اسے لے کر لاہور بھی جانا ہے۔ وہ سب تو ٹھیک ہے لیکن کوئی بات نہیں محسن، اس نے صاف دلی سے کہا اور پھر سے اپنے کام میں مصروف ہو گیا۔ آئی ایم سوری شاویز، وہ نظریں جھکائے شرمندگی سے بولا۔ سوری کس لیے؟ تم نے مجھے کام دلوایا ہے جہاں میرے اپنے کام نہیں آ سکے، تم کام آئے ہو، اور کام تو کوئی بھی چھوٹا یا بڑا نہیں ہوتا۔ خوشی ہے کہ اپنا خون پسینہ ایک کر کے کما رہا ہوں۔ وہ مسکرایا تو محسن نے اس کے چہرے کی طرف نگاہ ڈالی۔ افسوس ہوتا ہے مجھے تمہارے ابو پہ، کرنا صحیح کم از کم یہاں کی برانچ کا انچارج تو تمہیں سنبھالنے دیتے۔ چھوڑو محسن، جو گزر گیا سو گزر گیا۔ میں نے جو گناہ کیا اس کی یہ سزا تو بہت کم ہے محسن، وہ اپنے فون کاٹتا ہوا بولا۔ پھر سے کچھ کہا ہے اس نے؟ وہ سمجھ گیا کہ اسی نے ہی اسے کچھ کہا ہوگا۔ نہیں، وہ کیا کہے گی، کہتی ہی تو نہیں ہے، سناتی ہے بس، وہ سرداہ بھر کر بولا۔ محسن نے اسے گہری نگاہ سے دیکھا اور خاموشی سے اس کے پاس سے ہوتا ہوا باقی ورکر کی سپرویژن کرنے میں مصروف ہوا۔ آج سڑک کی تعمیر کا فائنل مرحلہ تھا جو آج شام میں ہر حال میں مکمل کرنا ہی تھا، اس لیے سب ورکرز بے درے وقت کی پرواہ کیے بنا کام کیے جا رہے تھے۔ وہ نمی کے ساتھ رکشے میں بیٹھی اس کی طرف غور دیکھ رہی تھی۔ انکل یہاں روک دے، اس نے رکشے والے کو سامنے لگے پیلے بورڈ جس پہ سڑک کی تعمیر کا کام جاری ہے لکھا تھا اس کے سامنے رکنے کے لیے کہا۔ وہ اس کے ساتھ باہر آئی اور رکشے والے کو تھوڑی دیر وہی رکنے کے لیے کہا۔ محسن سپروائزر کا کام کرتے ہیں یہاں، آج سڑک کی تعمیر کا فائنل مرحلہ ہے جسے آج شام تک سب کو مکمل کرنا ہے، اس لیے محسن بزی ہے۔ اس نے حیرانگی سے اس کی طرف دیکھا کہ وہ یہ سب اسے کیوں بتا رہی ہے۔ اس سے پہلے وہ مزید بولتی، اسے سب سمجھ آ گیا تھا کہ وہ اسے یہاں کیوں لے کر آئی ہے۔ وہ ہتھوڑا ہاتھ میں لیے بجری کو توڑ رہا تھا کہ ہتھوڑا بے دیانی میں اس کے ہاتھ پہ لگ گیا۔ مہر کے قدم تیزی سے اس کی جانب بھاگے ہی تھے کہ وہ جاتے جاتے رکی۔ اس کے دل میں ہونے والی ہلچل اس کے قدموں سے صاف محسوس ہو رہی تھی۔ نمی نے مانی خیز انداز میں اسے دیکھا اور کچھ سوچتے ہوئے کھلے دل سے مسکرائی۔ تیز دھوپ کے باعث اس کی آنکھیں بند ہو رہی تھی جنہیں وہ اپنی پوری قوت سے کھولے ہوئے اپنے سامنے چند قدم کے فاصلے پہ موجود شخص کو آنکھ بھرتے ہوئے دیکھ رہی تھی۔ جب سے تم نے الگ گھر کا کہا ہے تبھی سے یہاں کام کر رہا ہے۔ محسن نے اسے سمجھایا بھی کہ یہ کام اس کے لائق نہیں، جو بھی اور کوئی کام آئے گا تو اسے ضرور بتائے گا، لیکن اس سے پہلے وہ کچھ بولتی مہر کے قدم تیزی سے پیچھے کی جانب مڑے اور وہ جا کر رکشے میں بیٹھ گئی۔ اس کے ذہن میں ایک ایک بات گردش کرنے لگی تھی۔
कैसे उसने उसे परेशान किया और कैसे उसने उसे मजबूर किया कि वो इस हाल पे आ पहुंचा। निमी उसके साथ रिक्शे में बैठी उसको बगौर देखने लगी। उसकी आंखें बज़ाहिर तो खुली हुई थी, मगर आंखों के सामने कोई और ही मंजर चल रहा था। भाई चलिए, मार्केट तक जाना है, उसने रिक्शे वाले को हिदायत दी तो उसने रिक्शा सड़क पे दौड़ा दिया। तुम ठीक हो? उसके माथे से पसीने के टपकते कतरे देखकर उसने उसे बगौर देखा। जवाबन उसने उसकी तरफ देखते हुए एक गहरी लंबी सांस ली। उसकी हालत देखकर वो समझ चुकी थी कि वो ठीक नहीं है। भाभी, ये वो शावेज नहीं है जिसे मैं जानती थी। उसकी जुबान उसका साथ नहीं दे रही थी। उसने तो सिर्फ तकलीफ ही दी है। वो कैसे किसी के लिए खुद को तकलीफ दे सकता है? अगर वो किसी आपकी शरीक हयात हो तो मर्द हंसते हंसते उसके लिए हर तकलीफ सह जाता है। निमी की बात सुनकर वो मज़ाक़ अंदाज में मुस्कुराई। आपको लगता है कि हम दोनों ने एक दूसरे को एक्सेप्ट कर लिया है, तो क्या नहीं किया एक्सेप्ट? उसने मारीज़ अंदाज में पूछा। जवाबन वो लाजवाब होकर रह गई। देखो मेहर, वो जब पूरा दिन गायब रहता है तो तुम्हें बुरा लगता है। तुम उसे अपने दिल का हाल कहना चाहती हो, लेकिन वो तुम्हें टाइम नहीं देता। तुम्हें उससे भी मसला है। तुम उसे कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकती, जबकि उसने तुम्हारी ज़िंदगी को बहुत बड़ा नुकसान पहुंचाया है। अरे मेरी जान, ऐसा एक बीवी ही सोच सकती है और कोई नहीं। उसकी बात सुनकर वो झंझलाई। मत उलझाइए मुझे, मेरा और उसका रिश्ता सिर्फ कागजी है जो बहुत जल्द ख़त्म होने वाला है। उसकी बात सुनकर वो हक्का बक्का रह गई। इससे पहले वो उसे कुछ कहती, रक्षा मार्केट के सामने रुका। वो दोनों रिक्शे से उतरी। उसने रिक्शे वाले को किराया दिया और फिर दोनों बाजार में दाखिल हो गई। आज इटली में 30वां रोज़ा था और पाकिस्तान में 29वां। जुलेखा खुश थी कि आज उसका व्लॉग यूट्यूब पे अपलोड होने वाला है। ईस्टर्न लव, ये उसके व्लॉग का मौजू था जिसे उसने बेहतरीन अंदाज में फिल्माया था। रमज़ान की मसरूफियत के बायस दोनों अपने टूर का व्लॉग यूट्यूब पे ना डाल सके। वो लैपटॉप खोले व्लॉग की सेटिंग करने में मसरूफ था। लैपटॉप पे उन दोनों की मरी की तस्वीर और वीडियोज मौजूद थी, जिसमें वो उसके कंधे पे सर रखे उसकी चादर ओढ़े सो रही थी। जॉली, उसने कुछ सोचे हुए उसका नाम लिया। उसने सवालिया अंदाज में उसकी तरफ देखा। आई थिंक वी शुड रिमूव द वीडियो फ्रॉम आवर व्लॉग।